اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں کو انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ زمین میں نائب، قالوا کہا فرشتوں نے اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے زمین میں، من یفسد فیہا، اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو، الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب ناموں کی، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال انبئونی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کی، باسماء ہؤلاء، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، کہا فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ قال یا آدم انبئہم، فرمایا اللہ تعالی نے، اے آدم، انبئہم، خبر دے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، فلما انبأہم، پس جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، فرمایا اللہ تعالی نے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو تم آدم کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا واستکبر، انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ دوستو، ان آیات مبارکہ سے پہلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ نعمتیں ذکر کی۔ تو دوستو، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے اور آج بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک نعمت وہ ہوتی ہے جو ظاہری اور حسی ہوتی ہے، یعنی نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے، جیسے زمین، آسمان، انسان کا وجود، خوراک اور لباس، کہ یہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ اور دوسری نعمتیں جو ہے وہ باطنی اور معنوی ہوتی ہیں، جو نہ تو نظر آتی ہیں اور نہ ہی کسی کو محسوس ہوتی ہیں، جیسے علم، اخلاق حسنہ وغیرہ، کہ جو نہ تو نظر آتے ہیں اور نہ محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ اخلاق حسنہ کا پتہ تو معاملہ کرنے کے بعد چلتا ہے، ویسے تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے ظاہری اور حسی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور اب آگے باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اے انسانوں، تم اس بزرگ کی نسل سے ہو، اس شخصیت کی نسل سے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، جس کی بدولت وہ فرشتوں سے آگے نکل گیا اور مسجود ملائکہ بنا، اور انسانوں کی توجہ اس طرف بھی کرائی ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو، اس نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا وہ بھی سن لو، اور اس کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دو اور اپنی اصلیت کو نہ بھولو۔ تو فرماتے اللہ رب العالمین، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں کو، للملائکۃ، فرشتوں کو، ملائکہ یہ الوکتن سے مشتق ہے، اور الوکتن کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ تو فرشتوں کے ذمے بھی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، کوئی وحی لاتا ہے، کوئی رحمت کا پیغام پہنچاتا ہے، کوئی نیکوں کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے، کوئی مجرموں پر لعنتیں بھیج رہا ہے، کوئی احکامات پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے،
اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور ملائکہ یعنی فرشتوں کی تخلیق یہ نور سے ہے۔ تو اب نور سے مراد کیا ہے؟ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ نور وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام نور بھی ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ مخلوق ہے، جس طرح مٹی مخلوق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جس طرح آگ مخلوق ہے جو جنات کی اصل ہے، اس سے جنات کو پیدا فرمایا، اسی طرح نور بھی مخلوق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا کہ وہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کی اعلیٰ ترین عبادت وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب۔ خلیفہ کا معنی ہے نائب۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ سے وصول کر کے اس کی مخلوق پر نافذ کرے، مخلوق کو پہنچائے تاکہ وہ اس پر عمل کرے۔ تو آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے اس زمین میں، من یفسد فیہا، اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہتے ہیں، ونقدس لک، اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں کہ تو تمام عیبوں اور کمزوریوں سے پاک اور صاف ہے۔ تو اس سے فرشتوں کا مدعا یہ تھا کہ اے پروردگار، کسی اور مخلوق کو جو خلیفہ بنانا چاہتا ہے ہمیں بنا دے، ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے انسان کی فضیلت و افضلیت کا ذکر فرمایا، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے، قال انی اعلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، تمہارے ذہن میں صرف فرمانبرداری اور اطاعت ہے کہ جس کو تو نے پیدا کرنا ہے اس نے بھی تیری فرمانبرداری اور اطاعت کرنی ہے، اور ہم وہ کر رہے ہیں، لہذا اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ٹھیک ہے تم فرمانبردار ہو اور رہو گے کیونکہ تمہارے خمیر میں خواہشات نہیں ہے۔ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں ہر طرح کی خواہشات بھی ہوں گی، لیکن اس میں ایسی قابلیت ہوگی، ان میں ایسی صلاحیت ہوگی کہ وہ ان تمام خواہشات کو دبا کر میرے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرمانبرداری کریں گے، فرمانبردار رہیں گے۔ اس بات کو تم نہیں جانتے، انی اعلم، میں جانتا ہوں، اور اس وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ فرشتے لمبی راتوں میں بھی ساری رات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی قیام میں پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ نہ فرشتوں کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، نہ ان کو نیند کی حاجت ہے، اور انسان کے ساتھ یہ ساری حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، تو پھر ان حاجات اور ضروریات کے باوجود وہ انسان فرمانبرداری کرتا ہے، تو اس لیے اس انسان کی عبادت کا درجہ فرشتوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو یوں سمجھو کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے، یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا اور صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوگا، کیونکہ یہ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، پھر مسجد چل کر مسجد میں جاتا ہے۔ تو دوستو فرشتوں کو تو نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، نہ سردی اور گرمی کی تکلیف ہوتی ہے اور نہ چلنے سے تھکاوٹ، اس لیے
انسان کی 5 منٹ کی عبادت فرشتوں کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، اگرچہ مقدار میں تھوڑی ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ اس چیز کا فرشتوں کو کس طرح پتہ چل گیا، حالانکہ عالم الغیب وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا تو کوئی غیب نہیں جانتا، تو انہوں نے قبل از وقت یہ بات کس طرح کر دی؟ تو اس سلسلے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات کی حکومت تھی، اور وہ قتل و غارت اور فساد وغیرہ سب کچھ کرتے تھے، تو فرشتوں نے ان پر قیاس کرتے ہوئے کہ جو ان کی جگہ آ رہے ہیں یہ بھی وہی کچھ کریں گے، گویا کہ فرشتوں نے ایک نوع کا دوسری نوع پر قیاس کیا۔ قاس احد النوعین علی الاخر، انہوں نے ایک نوع کا دوسری نوع کے اوپر قیاس کیا۔ تو دوستو فرشتوں نے ایک نوع کا دوسری نوع کے اوپر جو ہے نا وہ قیاس کیا، تو اللہ رب العالمین کو فرشتوں نے فرمایا کہ پروردگار تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک ان میں سے ایسے بھی ہوں گے مگر بے شمار ان میں نیک بھی ہوں گے، بے شمار ان میں نیک بھی ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو سب ناموں کی، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کو پر پیش کیا، فقال انبئونی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ اس بات میں کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں، تو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ قالوا سبحانک، کہا فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم خبر دے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، پس جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ اے پروردگار ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، اور چھپاتے کیا تھے کہ ہمیں خلافت ملنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تعلیم تو آدم علیہ السلام کو دی، اور امتحان میں فرشتے بھی مبتلا کیے، بظاہر یہ بات انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے، یا تو فرشتوں کو بھی تعلیم دی جاتی پھر امتحان لیا جاتا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ یہ دہی ہے، یا یہ ہانڈی ہے، یا اس کو چمچہ کہتے ہیں، یا نمک ہے، یہ ہلدی ہے، یہ مرچ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آدم علیہ السلام کو نام بتائے، فرشتے وہاں موجود تھے مگر وہ سمجھ نہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی نہیں تھی، اور آدم علیہ السلام سمجھ گئے کیونکہ یہ چیزیں آدم علیہ السلام کی ضرورت کی تھی۔
یہ چیزیں آدم علیہ السلام کی ضرورت کی تھی۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا اور ابلیس تو جنات میں سے تھا، کان من الجن، تو اس کے متعلق کیوں فرمایا کہ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا؟ تو جب اس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے انکار کس طرح کیا؟ تو یاد رکھنا، کلام اللہ شریف میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہاں تو صرف فرشتوں کو سجدے کا حکم ہے، اور آگے ایک سورت آئے گی سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف کے دوسری رکوع کے اندر آتا ہے دوسرا رکوع سورۃ الاعراف کا، یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا، مگر اس نے انکار کر دیا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اور فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، بس تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، جس طرح جماعت میں امام کے پیچھے سارے مقتدی اکٹھے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اجمعون کا لفظ ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ سب نے اکٹھا سجدہ کیا، اور کیا بھی تمام فرشتوں نے، ایسا نہیں کہ بعضوں نے کیا اور بعضوں نے نہ کیا، کیونکہ کلہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی فرشتہ اس حکم سے خارج نہیں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور کس نے نہ کیا؟ ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ میں شعلہ اور بلندی ہے، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ میں پستی ہے جو پاؤں کے نیچے کچلی جاتی ہے، اس کو میں کیوں سجدہ کروں؟ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے بشر کو حقیر سمجھنے والا ابلیس تھا۔ 15ویں پارے میں ہے، کہنے لگا ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ تان بازی کی ہے، جیسے عورتیں لڑتی ہیں تو تانے دیتی ہیں۔ تو بشر کی تعریف اور تعظیم سب سے پہلے فرشتوں نے کی، اور بشر کا مقام بہت بلند ہے، اور بشر کی تحقیر سب سے پہلے ابلیس اور شیطان نے کی۔ لہذا اے انسانو تم مسجود الملائکہ کی نسل سے ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی تو وہ علم کی وجہ سے حاصل ہوئی، تو اللہ تعالی نے انسان کو معنوی اور روحانی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحات کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔